ہم کہتے ہیں آسان سا کام ہے، اٹھاؤ دفتر، نکالو قاتلوں کے نام، توجہ کیجیے گا خدا کی قسم، نکالو قاتلوں کے نام، ان کا بھی نام لو، کہو فلاں قاتل اس کا فلاں باپ، تاکہ قاتل کا نام پورا ہو نا بھائی، قاتل کا نام پورا ہو، مل کے نام لیتے جاؤ، لعنت کرتے جاؤ، اپنا چہرہ دیکھتے جاؤ، ہمارا بھی دیکھتے جاؤ۔ پہلا جواب یہ کہ اگر قاتل شیعہ تھے، ہم شیعہ ہیں، ہم اپنی مجلس میں نام لے کے شروع کرتے ہیں کہ شمر ابن ذیلجوش پر لعنت، ہم کہتے ہیں عمر ابن سعد پر لعنت، ہم کہتے ہیں حرملہ پہ لعنت، آؤ جرت ہے تم ہمارے ساتھ لعنت بھیجو۔ لعنت کا مطلب بیزاری ہے، ہم تو ان سے بیزار ہیں، اگر تم بھی ہماری طرح بیزار ہو تو ہمارے ساتھ لعنت کرو، اگر لعنت کرتے ہوئے تمہارا کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر اپنے بارے میں فیصلہ کرو کہ تم قاتل کے ساتھ کھڑے ہو یا مقتول کے ساتھ کھڑے ہو۔ ہم تو کہتے ہیں جتنے بھی ہیں، چاہے ان کا نام الف سے آئے، بے سے آئے، تے سے آئے، ایم سے آئے، لام سے آئے، میم سے آئے، نون سے آئے، جس کے دل میں بھی حسین کے لیے بغض ہے اس پہ لعنت۔ دوسرا جواب ہے تاریخ کا طالب علم، میری بات کرنے کا عادل۔ دوسرا جواب میری طرف لے کے جان صاحب پیچھے نہیں لے کے، میری طرف لے کے، بہت مشکل موضوع کر رہا ہوں، مشکل سے محنت کر کے آپ کی خدمت میں۔ دوسرا جواب کوفے کے شیعہ، توجہ، کوفے کے شیعوں نے مارا، بتاؤ تو صحیح، اٹھاؤ فیض، خدا کی قسم اس جملے کی قدر کیجئے گا، اٹھاؤ فیض، حسین کے گھر والوں کو الگ کرو، وہ تو گھر والے تھے، 18 بنو ہاشم گھر والے تھے، ان کو شمار نہ کرنا، اٹھاؤ فہرست، گھر والوں کو الگ کرو، آ جاؤ صحابیوں پر، بتاؤ مدینے کے کتنے معتبر حسین کے ساتھ ہیں، مکے کے کتنے معتبر حسین کے ساتھ تھے، شام کے کتنے نمازی حسین کے ساتھ تھے، مجھے بتاؤ بصرہ کے کتنے روزے دار حسین کے ساتھ تھے، یا میں تمہیں بتاؤں گا کہ کوفے کے کتنے عزادار حسین کے ساتھ تھے۔ حسین کا دوست جن کا آج دن ہے، جن کا آج مسائل پڑھوں گا، بہت کوئی دور پڑا ہے، حبیب ابن مزاحم، زیادہ پڑھوں گا، آج میں نے آج تک اپنا وقت چھوڑا ہے، آج وقت لوں گا، اس لیے دوسرے خطیب کو لانے سے پہلے احتیاط کرتی جائے۔ درود پڑھیں محمد علی کی ذات، کیونکہ اس موضوع کو اگر میں نے کل تک چھوڑا تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ اس موضوع کو آج ختم ہونا چاہیے کہ قاتل کون، مقتول کون، قاتل کون، مقتول کون۔ یاد رکھو، میں بار بار جملہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحبان مشکل چیزیں نہیں پڑھتے، ان مشکل چیزوں پہ بولو گے مولوی پڑھیں گے، یہ آپ کا کام ہے، آپ کا کام ہے، اگر آپ مشکل چیزوں پہ سے لیکن سب سے پہلے زندہ زندہ مردہ آباد، ہاتھوں کا بلند کریں، ڈرتے گیا، مردہ آباد، مردہ آباد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ حبیب ابن مزاحم کہاں تھا؟ کوفے کا، میں حبیب کی ہسٹری پہ نہیں جانا، ہسٹری پہ آؤں گا، ابھی بہت دن پڑے گا۔ حبیب ابن مزاحم کہاں کا؟ کوفے کا۔ عابس شاکری کہاں کا؟ کوفے کا۔ حرم کہاں کا؟ کوفے کا۔ توجہ، مسلم بن عوسجہ کہاں کا؟ کوفے کا۔ مسلم بن عوسجہ کہاں کا؟ کوفے کا۔ اب لطف بھی لینا، اتنا موضوع خشک نہیں ہونا چاہیے، یہ تو کوفے کے تھے۔ عمر سعد کس کا بیٹا؟ صحابی کا۔ عمر سعد کس کا بیٹا؟ صحابی کا۔ عمر سعد کس کا بیٹا؟ صحابی کا۔ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر سعد۔ معلوم ہوا حسین کے قاتل شیعہ نہیں، صحابیوں کی اولاد ہے۔ حسین کے ساتھ
ابن مظاہر صحابی، رسول کے صحابی. رسول کا صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے رسول کو دیکھا ہو. توجہ کیجئے گا، رسول کو دیکھا ہو. حضرت بخاری علیہ رحمہ کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا، بھلے دیکھنے والا ایک دن کا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی صحابی ہے. اس لیے کہا کہ جب غدیر کے دن بیعت ہوئی تھی اس دن ایک دن کے تھے جناب محمد ابن ابی بکر، ایک دن کے تھے. حضرت اسماء بنت امیس علی کی بیعت کے لیے آئی. پانی رکھا گیا تھا، علی نے عورتوں کو ہاتھ ملایا نہیں تاکہ نامحرم ہیں. پانی پہ ہاتھ رکھتے تھے میرے مولا، توجہ کیجئے گا، پانی پہ ہاتھ رکھتے تھے میرے مولا. دوسرا ہاتھ اس کے بعد مولا ہاتھ اٹھا لیتے تھے. اس کے بعد عورت ہاتھ رکھ کے بیعت کرتی تھی. جب اسماء بنت امیس حضرت ابو بکر کی زوجہ علی کی بیعت کرنے کے لیے آئی، بیعت کرنے کے بعد کہا یا علی جب سے آپ کی ولایت کا اعلان میرے بچے نے سنا ہے، جب سے آپ کی ولایت کا اعلان میرے بچے نے سنا ہے، میرا بچہ بڑا خوش ہے. میں ماں ہوں، میرے دل کی تمنا ہے میرے بچے سے بیعت لے لیں تاکہ روز قیامت فخر کر سکوں نبی کے سامنے، علی کے سامنے کہ سب سے چھوٹا جس نے علی کی بیعت کی تھی وہ اسماء کا بیٹا ہے. یار ایسے سنیں کیا بات کر رہے ہیں یار خان کی، کیا بات کر رہے ہیں یار خان کی. اللہ کو سلامت رکھے. محمد بن ابی بکر نے جب علی کی بیعت کی، صحابی ہیں، صحابی محمد بن ابی بکر خود بھی صحابی، ماں بھی صحابی، خود بھی صحابی، ماں بھی صحابی، باپ بھی صحابی، جنہیں ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں. بیعت کی جب علی کی، توجہ کیجئے گا، علی نے ولایت کا کمال دکھایا کہ اسماء آج تمہارے بیٹے نے خلوص کے ساتھ بیعت کی، تم نے کروائی، میں تمہیں ولایت کا کمال دکھاؤں تاکہ مولا دکھائے کہ ولایت کا کمال یہ ہے. ولایت شجروں سے نکال بھی سکتی ہے، جیسے نوح کے بیٹے کو شجرے سے نکالا تھا، ولایت شجروں میں ڈال بھی سکتی ہے. کہ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بیٹا ابو بکر کا ہے، کہلوائے گا علی کا. صحابیت حبیب بن مظاہر صحابی، کیونکہ حبیب بن مظاہر بچپن میں جب حسین کے قدموں کی کھاد اٹھا کر آنکھوں سے لگاتے تھے تو رسول حبیب کو دعا دیتے تھے. ہم سارے صحابیوں کے مخالف نہیں ہیں، جو حسین کے ساتھ ہیں ہم ان کے قدموں کی کھاد اٹھا کر آنکھوں میں رکھیں گے. جس نے حسین کو چھوڑا ہم کھاد اٹھا کے اس کی آنکھوں میں رکھیں گے. یار اب جلدی خط لکھیں، بالکل خط لکھیں. اس نے لکھا تھا سلیمان پہلا تھا حسین کو لکھا. کس نے؟ سلیمان ابن سرد خدائی. کتنی عمر ہے؟ 90 برس سے زیادہ بوڑھا. 90 برس سے زیادہ عمر. سلیمان ابن سرد خدائی. میں ان کا دفاع نہیں کر رہا، یقیناً ان کی معرفت میں کوئی تو کمی تھی جو کربلا میں شہادت نصیب نہیں. میں اعتراف کر رہا ہوں، اس میں میں نے کل بھی کہہ دیا، کل بھی آپ کے سامنے عرض کی کہ جون کا جو مقام ہے وہ عبداللہ ابن عباس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ حسین کے ساتھ مولا کو خط لکھا. سارے لوگوں نے، جتنے لوگوں نے، بہت سے منٹ عرض کیا، میری بات کو سنیں، جتنے لوگوں نے بیعت کی مسلم کی وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے خط لکھے. اب میرا آپ سے سوال ہے بس مولا کو خط لکھا، مولا کا سفیر آیا، بیعت کی، وفا کیا، جفا کی. وفا کی، بیعت کر لی، وفا کی. مولا کا اپنا نمائندہ بھیجے. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بیعت کرنا چاہتے ہیں. اپنی بات کو پورا کیا
یا نہیں کیا؟ پورا کیا یا نہیں کیا؟ پھر بتائیں، پورا کیا، بیعت کی، یہ بیعت خود توڑی یا توڑوائی گئی؟ توجہ، بیعت توڑوائی گئی۔ اب جب ابن زیاد آیا کوفے، کتنا عرصہ لگا؟ ابن زیاد ذی الحج کی تاریخوں میں آیا، ذی الحج کی تاریخ، کون سی تاریخ؟ اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف، میری طرف ذی الحج کی تاریخوں میں آیا۔ آ کر اس نے 6 طریقوں سے بیعت توڑوائی۔ پہلا طریقہ بیعت توڑوانے کا کیا تھا جسے کوئی بیان نہیں؟ اگر اس پہلے طریقے کو آپ سمجھ جائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کوفے کے لوگ کتنے غیرت مند تھے۔ اس نے کوفے کے لوگوں کو زندانوں میں ڈلوایا۔ اب میں آپ کو ایک شخص کا نام بتاؤں کہ جسے زندان میں ڈالا ابن زیاد کو، جسے آپ کا بچہ بتا باقی، حضرت میثم تمار۔ حضرت میثم تمار، ان تعداد دے رہا ہوں، ریکارڈ کریں، بعد کا ذمہ دار 1970 سے 1970 شیعوں میں ہیں جو زندان گئے لیکن باہر ان کا جنازہ نہیں ہے۔ یعنی مجھے بتائیں، یہ 1900 لوگ وفادار گئے یا بے وفا گئے؟ توجہ، وفادار گئے، وفادار گئے، زبان کٹ گئی، ہاتھ کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئی، کا سب کچھ کاٹ دو، جب تک بدن رہے گا علی کا ذکر رہے گا، سب کچھ میثم تمار، یعنی جتنے لوگ تھے میثم تمار کے لیے۔ اچھا، یہ تو کتنے لوگ تھے؟ 1900 سے بھی زیادہ، جن کے جنازے نکلے، ختم، باہر واپس نہیں آئے۔ اس کے علاوہ 700 لوگ وہ تھے جو زندانوں سے زندہ نکلے۔ توجہ، 700 سے بھی نکلے، لیکن کب نکلے؟ حسین کی شہادت کے بعد۔ انہیں تب تک زندان میں رکھا گیا جب تک حسین شہید نہیں ہوئے۔ نام جیسے جناب مختار، جناب مختار تیار تھے، لشکر تھا، سب کچھ، ان کو زندان میں ڈال دیا اور تب تک زندان میں ڈالے رکھا جب تک حسین کی شہادت۔ مجھے بتائیں، یہ لوگ وفادار یا بے وفا؟ وفادار یا بے وفا؟ توجہ کیجئے گا، اب تو میں تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ توابین کا جو لشکر اٹھا، 1400 کا یا 14000 کا، جنہوں نے اپنی جانوں کو صرف اس لیے قربان کیا کہ ہم گھروں میں بند تھے، ہمارے گھروں کے باہر تالے لگا دیے گئے تھے، ہمیں نکلنے نہیں دیا گیا، کاش ہم حسین کے پاس پہنچ جاتے، نہ ہمیں حکومت چاہیے، نہ اقتدار چاہیے، صرف اور صرف وہ شہادت چاہیے جس سے محروم ہو گئے۔ یہ وفادار تھے یا غیر وفادار؟ یہ وفادار تھے۔ مسلمانوں، میں نے تمہیں کوفے کے اتنے سارے وفادار گنا دیے، تو مدینے کا، کوفے کا، مکے کا کوئی ایک تو وفادار صحابی کا بیٹا دکھا دے جس نے حسین کی شہادت کے بعد کہا ہو میں حسین کا بدلہ لوں گا۔ حسین کے بدلے اس کا مالک کے بیٹے کا، ٹھیک، ابراہیم ابن مالک کے اشتر، ٹھیک، آج نہیں تو یہ کل، کیونکہ یہ کوفے سے باہر کا قصہ ہے، یہ کل۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، میں جلدی ذکر کرنے لگا ہوں، ان خطوں کو پڑھیں، آخر یہ جملہ مسلمانوں نے کیوں پھیلا؟ بس میں بات کو سمجھنے لگا ہوں کہ کوفیوں نے بلایا اور مانا، یہ کیوں پھیلایا؟ اس کا ان کو فائدہ کیا ہوا؟ اس کا ان کو فائدہ کیا ہوا کہ میں کوفے نے بلایا مار دیا؟ اصل میں توجہ کیجئے، مولا حسین نے، میں 10 بستہ گزارش کر رہا ہوں، خط کہاں پر آئے گی؟ نہیں،
کوفے کے خط کہاں پر آئے تھے مولا کے پاس؟ نہیں خط کہاں میں ملنا شروع ہوا؟ مکے میں. حسین نے مدینہ کوفے والوں کی وجہ سے نہیں چھوڑا. توجہ کیجیے گا، خدا کی قسم بہت محنت کر کے آپ کے سامنے اتنے علمی مطلب کو پیش کرنے لگا ہوں. کوفے والوں کی وجہ سے مدینہ نہیں چھوڑا، بلکہ مدینہ اس لیے چھوڑا، ابو سفیان کے پوتے نے، امیر شام کے بیٹے نے، یزید جس کا نام تھا، اس نے والی مدینہ کو لکھا تھا حسین سے بیعت لے یا حسین کا سر قتل. یزید کے اس دھمکی کی وجہ سے حسین ابن علی مدینہ سے روانہ ہوئے. توجہ کیجئے گا، کیا وہ دھمکی ختم ہو گئی؟ کیا وہ رک گئی؟ جو کوفے کا گورنر تھا وہ ابن زیاد نہیں تھا. آپ کہتے مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، کوفے کا گورنر ابن زیاد نہیں تھا. ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا. کوفے کا گورنر نعمان تھا. کیونکہ کوفے کا گورنر شیعوں کو حسین سے جانے سے روک نہیں رہا تھا، تو یزید نے ابن زیاد کو بھیجا کہ جا، تو نے دو کام کرنے کا. کیا کہ ایک کام یہ کرنا ہے کوفے سے کوئی حسین تک نہ پہنچے اور حسین کوفے تک. تو بتائیں قتل کا ذمہ دار کون؟ جس نے راستہ بند کیا یا جو راستہ کود کر جان دینے کے لیے تیار ہوئے؟ کیوں عقائد کو چھپاتے ہو؟ کتنا بچاؤ گے؟ حسین کے قاتل اگر غیر معروف ہوتے تو تم چھپا دیتے. یہ تو بڑے مشہور تھے، مشہور باپوں کی مشہور اولاد تھے، اس لیے ضروری تھا کہ ان کا دفاع کریں. لیکن تم کتنا بھی دفاع کرو، حسین کے قاتلوں نے اپنے آپ کو خدا کی قسم جن کے دل میں علی کے لیے ولا ہے، علی کے لیے محبت ہے. سنے کوفے والے کیا تھے؟ کوفے والے شیعہ تھے. حسین کو جو تیر مارتا تھا، حسین کو جو پتھر مارتا تھا، یہ کہہ کے مارتا تھا میں تجھے پہچانتا ہوں، تو نبی کا نواسا ہے، لیکن اس لیے مار رہا ہوں کہ میرے دل میں تیرے باپ کے لیے بغض. یعنی حسین کا قاتل علی کا شیعہ نہیں تھا، علی سے بغض رکھنے والا. چاہے وہ کسی بھی شہر کا ہو، علی کا دشمن مدینے میں رہے تو بھی لانتی ہے، مکے میں رہے تو بھی لانتی ہے، کوفے میں رہے تو بھی لانتی ہے. ہمیں علی کے دشمن سے کوئی لانی ہے، میں علی کے دشمن سے علی کے دشمن میں اس لیے مار رہا ہوں کہ میرے دل میں علی کے لیے بغض ہے. اور تو کہہ رہا ہے کہ وہ شیعہ تھا، تو معلوم ہوا حسین کے قاتلوں کی وکالت وہ کرے گا جس کے دل میں علی کے لیے بغض ہے. کوفہ عاشقوں کا، یقیناً کوفہ کے اندر کچھ لوگ تھے جنہوں نے دھوکہ دیا، جو بک گئے، جنہوں نے لالچ میں مال قبول کیا، بک گئے. ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ان پہ ہم ایسے ہی لعنت کرتے ہیں جیسے عمر سعد پہ لعنت کرتے ہیں. ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کوفے کے ان پاکیزہ حبیب جیسے لوگوں کو برا نہ کہو. ایک مرتبہ درود پڑھیں مولا. جلدی سے 2-3 باتیں عرض کر رہا ہوں. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوفے کے لوگ گھروں میں رک کیوں گئے؟ توجہ کیجیے، خدا کی قسم جو گھروں میں رکے وہ کیوں؟ لیکن ان کا تو میں نے پورا دفاع کر دیا. جو شہید ہو گئے کس کی طرف؟ مصر کی طرف. جو زندانوں میں رہے مختار کی طرف. جو ساری رکاوٹیں توڑ کے پہنچے حبیب کی طرف. یہ سارے کوفے کی، ان کا تو میں نے مکمل دفاع کر دیا. جو گھر میں بیٹھ گئے، خدا کی قسم توجہ، جو گھر میں بیٹھ گئے وہ کیوں بیٹھے؟ سب سے پہلا ایک سوال سوچیں، واقعہ کربلا آج کا نہیں کہ حسین کا واٹس ایپ نمبر اور فون کر دیں، مولا سے لوکیشن معلوم کر دیں.
کسی نیوز پیپر میں پڑھ رہے ہیں، اس میں مذاق کی بات نہیں، یعنی اس وقت آپ کو خبریں معاشرے سے ملتی تھی، یعنی ان لوگوں نے 400 کتنے 400 کوفے میں حسین کے جعلی سفیر بھیجے، جن کا کام یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان جھوٹ پھیلاتے تھے، لوگوں کو ڈراتے تھے، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، کہتے تھے حسین مکے سے واپس مدینہ چلے گئے، حسین نے بیعت کر لی، نوز باللہ من ذالک۔ وہ 400 لوگ صرف اور صرف افواہیں پھیلا کر ان لوگوں کے دلوں کو کمزور کرتے تھے۔ اس کی دلیل دوں گا، آپ سمجھیے گا، اس لوگوں کو کمزور کرتے تھے، جن کے لوگ کمزور تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حسین نے حبیب کو خط لکھ کر بلایا کہ حبیب یہ ساری افواہیں جھوٹی ہیں، کہ کربلا پہنچ۔ اتنا اہم کردار ہے اصحاب امام حسین کا۔ ایک نمبر ملک پر محمد بڑی محبت سے یہ اعلان میں ضروری سن لیں، بڑی محبت سے ادارے والوں نے یہ ہال بنایا۔ میں عین فاطمیہ میں یہاں پہ آیا تھا، تب تک کام شروع نہیں ہوا، 2 مہینے میں کام شروع ہوا، تعمیر ہو گیا، آپ بیٹھ کر ذکر حسین سن رہے ہیں، اور اس میں سب وہ لوگ شریک ہیں جنہوں نے بھلے سے 100 روپیہ بھی دیا ہے، خدا ان کو ثواب دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ باہر بیٹھے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں، تاکہ جب کوئی نماز سجدہ کرے گا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ درود پڑھیں محمد علیہ ان کے ساتھ۔ بس بات ختم ہو گئی، موضوع مکمل ہوا، ٹھیک ہے۔ آخری نتیجہ آپ کے بارے میں، اب کوفے والے دیکھیے تو یہ فوج کہاں سے آئی تھی؟ یہ فوج آئی کہاں سے؟ کوفی تھے، کوئی شک نہیں، میں نے عرض کیا ان پہ لانا جو ٹھیک۔ کوفے کے اندر ابن زیاد کے میری طرف دیکھیں، ابن زیاد کے آنے سے پہلے ایک فوج تھی جو گورنمنٹ آف کوفہ کی تھی۔ ہر یزید کا سپاہی نہیں تھا، اس گورنمنٹ آف کوفہ کا سپاہی تھا، کیونکہ اس گورنمنٹ پر قابض تھا یزید اور اس کے نمائندے، اس کا حکم چلتا تھا، یزید کا خاص نمائندہ نہیں تھا۔ توجہ کیجئے گا، یزید کے خاص نمائندے کون تھے وہ سنیں۔ یزید کے خاص نمائندے وہ تھے جو 2400 فوجی شمر ابن ذوالجوش کی سربراہی میں ایک نئی فورس بنائی گئی، جن کا کام یہی تھا کہ ہم نے حسین کو قتل کرنا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ابن زیاد آیا تو ابن زیاد نے ہر کو ہٹا کر ان قاتلوں کو آگے کیا کہ اب جو کوفے کی فوج ہے ہمارے کام کی نہیں ہے، ہمیں وہ فوج لانی ہے جو یا تو شام کی ہو یا جس کے دائیں بائیں شام سے ہٹتے۔ اس لیے آپ یاد رکھیں، ہر جنرل تھا کب تک؟ جب تک ابن زیاد نہیں پہنچا۔ جب ابن زیاد پہنچا اس نے عمر سعد کو بھیجا، عمر سعد نے کہا ہر حسین کے ساتھ سختی نہیں کرو، ابھی تک ہر کرنا نہیں۔ اس نے عمر سعد کو کہا جتنے بھی فوجی جو کوفہ کی نارمل فوج کے ان کو ہٹاؤ، ان 2400 لوگوں کو آگے کرو تاکہ حسین کو قتل کرو۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود، جناب المودت کے اندر یہ روایت موجود کہ ابن زیاد نے عمر سعد کو خط لکھا، کیا کر رہے ہو کہ تم نے ابھی تک حسین کو قتل نہیں کیا؟ مجھے یزید نے لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ کوفیوں نے نہیں، یزید نے لکھا ہے جب تک حسین کو قتل نہ کر دو نہ کھانا کھاؤ نہ پانی پیو۔ اس کا مطلب حسین کا قاتل ڈائریکٹ یزید ہے، کیونکہ مدینہ حسین نے یزید کی وجہ سے چھوڑا، مکہ حسین نے یزید کی وجہ سے چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ احرام کے اندر لوگ تلواریں لے کر آ گئے تھے، اور کربلا میں حسین کو کوفیوں نے نہیں روکا، یزید کے حکم پر ابن زیاد نے اور کے ذریعے سے حسین مولا جب کہ فوج آنا شروع کیا 3 بار
3 मोहरों को पहला फौजी दस्ता। बहन ने भाई से सवाल किया, भाई ये सारे लोग क्यों आ रहे हैं? ये तलवारें, ये तीर, ये नेज़े, ये भाले, क्यों? भाई ने तड़प के कहा, बहन ये सब मुझे मारने के लिए आए हैं। बहन मैं गरीब हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे कौन बचाने आएगा? जब कहा मुझे कौन बचाने आएगा, बहन ने तड़प के कहा, भाई एक है, नाम मैं बताती हूँ, खत तुम लिखो, यकीन मैं दिलाती हूँ जरूर आएगा। भाई ने पूछा, बहन कौन? कहा कि हबीब को खत लिखो, मेरा भाई जरूर आएगा। आज़ादारों, मैंने सारे मज़मून को छोड़ा। हुसैन ने हबीब को खत लिखा, नॉर्मल खत था, लेकिन खत के अंदर रोने की बात ये थी कि हुसैन ने आखिर में जब अपना नाम लिखा था ना, पता क्या लिखा? हुसैन इब्ने फातिमा। अरब जब गरीब हो जाते थे ना, तो अपने बाप का नाम नहीं लिखते थे, बल्कि अपनी माँ का नाम लिखते थे। हुसैन ने खत को बंद किया, कासिद के हवाले किया। रोने वालों मुझे माफ करना है जुमले के लिए। जब कासिद खत लेकर हबीब तक पहुंचा ना, हबीब का तकुल बात किया, हबीब बाहर आया, खत लिया, खत को खोला। अल्लामा रशीद तुरानी फरमाते हैं, जब पहली नजर हबीब की सैयदा के नाम पे पड़ी ना, जमीन पे गिरा कि मैं कितना गरीब हो गया। या ज़हरा, सीने पे हाथ मारे, आज नहीं रोएंगे तो कब रोएंगे? सीने पे हाथ मारे और रो के कहे, बतूल के बेटे तेरी गुर्बत का बड़ा अरमान है। हबीब ने जोजा का इम्तिहान लिया और जोजा को एक वसीयत की, क्या? कहा कि अगर अली की बेटी हुफाज असीर बनकर आए ना, अली की बेटी से मेरा शिकवा न करना, बल्कि मेरा पुरसा लेना नहीं, बल्कि अली की बेटी को सीने से लगा के कहना, अली की बेटी हुसैन का पुरसा। या ज़हरा, ये हक है गरीब को रोने का, ये हक है मजलूम को रोने का। हबीब ने गुलाम को भेजा, गुलाम जाओ घोड़ा लेके जाओ। गुलाम घोड़ा लेके गया, गुलाम बाहर गया, हबीब पहुंचे। आज़ादारों, हबीब को पहुंचने में देर हुई। गुलाम घोड़े से जुमला कह रहा था। हबीब कहते, काश मैंने ये जुमला सुना हुआ ना होता, मैं इस जुमले पर करबला तक रोता गया। गुलाम कह रहा था घोड़े से, घोड़े अगर हबीब नहीं आया ना, मैं तुझ पे सवार होकर हुसैन की मदद के लिए जाऊंगा, मैं तुझ पर सवार होकर हुसैन की मदद के लिए जाऊंगा। हबीब ने कहा, मैं रोता इसलिए गया कि मेरा मौला इतना गरीब हो गया कि गुलाम भी हुसैन पर तरस खा। आज़ादारों, हबीब रवाना हुआ। कितना? एक हबीब पहुंचा करबला। जब करबला पहुंचा, मौला ने कहा, तुम उठो, मेरे हबीब का इस्तकबाल करो। अब्बास उठो, मेरे हबीब का इस्तकबाल करो। ज़ुहैर उठो, मेरे हबीब का इस्तकबाल करो। जब हबीब आए ना, हबीब से सीने से लगाया। हबीब ने रो कर कहा, मौला ये खेमों में कनातें क्यों लगाई हैं? मौला खेमों में कनातें क्यों लगाई हैं? मौला ने कहा, हबीब अकेला नहीं आया, ज़ैनब साथ है। हबीब अकेला नहीं आया, आज़ादारों, हबीब से मौला ने 2 बातें की जिससे हबीब बहुत रोए हबीब। पहली बात आराम से सुने, बहुत दूर तक जाना है। हबीब से सवाल किया, मैंने 2-3 मसाइल नहीं पढ़ा, मैं तवील मसाइल पढ़ने जा दी हूँ। मुझे भाई ने हुक्म दिया कि मसाइल पढ़ा करें, इसलिए आज अर्ज़ कर रहा हूँ। आज़ादारों, हबीब से मौला ने पहला सवाल पूछा, हबीब रुक़ैया, सुने हबीब रुक़ैया मेरी बहन मुस्लिम की जोजा पूछती है, बता मुस्लिम कैसे मारा गया? मुस्लिम वैसे मारा गया? रुक़ैया पूछती है। जब ये सवाल किया गया, हबीब ने कहा, मौला काश मैं मर जाता, मैं आपको न बताता। मौला मुस्लिम प्यासा मारा गया, मुस्लिम धोखे से गिरफ्तार हुआ। मौला मेरी तरफ से रुक़ैया से माफी मांग लीजिएगा। मौला ईद का दिन था, मुस्लिम का जनाजा कूफे की ज़मीन। ये तो एक बात हुई, दूसरी बात सुनेंगे। मौला ने कहा, हबीब पीछे मुड़ के देख।
हबीब पीछे मुड़ के देखो। हबीब ने पीछे मुड़ के देखा, क्या देखा? कनात का पर्दा हटा। जब कनात का पर्दा हटा, हबीब ने देखा, जनाब फिजा ने कहा, हबीब तुम्हें ज़ैनब ने सलाम कहा है, ये तुम ना सुना? हबीब जमीन पर गिरा, कहता है हाय गुरबत अली के बेटी। अज़ादारो हबीब 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 हबीब, मौला का बचपन का दोस्त मौला से पूछता है, मौला मदीना कैसे छोड़ा? मौला कहते हबीब न पूछ, मैंने नाना की कब्र कैसे छोड़ी थी, मैंने माँ की तुरबत कैसे छोड़ी, एक एक बात पूछी। हबीब ने कहा मौला 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 मैं आ गया हूँ ना, मौला एक इल्तिजा मेरी कबूल करें। मौला ने कहा हबीब बोलो, जो मातम के लिए सुने बैठे हैं, जो मातम के लिए हमसे बात आ गई। मौला ने कहा, हबीब ने कहा मौला मैं आ गया हूँ ना, मौला ने एक दरख्वास्त मेरी सुन लें। कहा मौला ने कहा बोलो, ताकि मौला अगर खुदा चाहता है आप शहीद हो जाएं तो मैं शहादत के लिए हाजिर हुआ हूँ, लेकिन मौला बहनों को वापस मदीने भेज दे। जब कहा बहनों को वापस मदीने भेज दे, मौला ने तड़प के कहा खुदा चाहता है मेरे बाद ज़ैनब की चादर लूटी, ये ज़ैनब को बाहर शाम में जाए। अज़ादारो आशूर का दिन आया, मैंने आपके इंतजार को खत्म किया। हबीब ने मौला से इजाजत मांगी, मौला ने बचपन के दोस्त को इजाजत दी। हबीब लड़े, हबीब जमीन पर गिरे। जब जमीन पर गिरे, शेख अब्बास उम्मी साहिब मफातिल जिना लिखते हैं, हुसैन रोते हुए बचपन के दोस्त के पास आए और हबीब का जनाजा उठाया। अब मातम इस पे न करेंगे तो कब करेंगे? हबीब का जनाजा उठाया। मौला ने कहा फया लेत कान वाहिदुन बाकिन अलल हबीब, काश कोई होता जो मेरे हबीब पे मातम करता। जब मेरे मौला ने ये जुमले कहे, फिजा ने कहा आका, ज़ैनब ने कहा है हबीब का जनाजा खेमे में भेजो, मैं भाई का मातम करूं, मैं अपने मेहमान का मातम करूंगी। अज़ादारो हबीब की शहादत हो गई। हबीब का जनाजा जब बामाली के लिए रखा गया, हबीब का जनाजा जब बामाली के लिए रखा गया, हबीब के कबीले वाले आए, आकर उन्होंने जनाजे को उठा लिया। जब जनाजा उठाया, ये के उठाया जिसके बाद सोते हैं उसका जनाजा पावार नहीं होता। जब ये तुमलाली की बेटी ने सुना, तड़प के कहा नाना आज हबीब के वारिस मौजूद, अगर किसी का वारिस नहीं तो वो मेरा हुसैन। अज़ादारो हबीब का सर कलम हुआ, 2 मिनट और हबीब का सर कलम हुआ। मैं अपने मौजू पे हूँ। हबीब का सर कलम हुआ, नेज़े पे बुलंद हुआ, कूफा में पहुंचे। हबीब का बेटा है, उसका नाम कासिम है, उसने हमला किया, हबीब के सर को छीना। ये कहकर छीना, जिस बाप का बेटा होता है उसका सर गलियों में रुलता नहीं है, उसका घर में